کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ، تھوڑے سے تفصیلی فائدے اور پھر واقعہ کربلا۔ میرا جو انداز ٹیلی ویژن پر ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ میں والد صاحب کی طرح آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ہرگز ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہیں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، سبحان اللہ، وہ زندہ ہیں مگر تم شعور نہیں رکھتے، تم ان کی زندگی سمجھ سکتے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ شہید کو مردہ کہہ سکتے نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی زبان سے تو مردہ نہ کہتا، دل سے مردہ ہی سمجھتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ مردہ ہیں، سوچنا بھی، خیال میں بھی نہ لانا۔ پھر وہ کیا ہے؟ بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اب بھی کہیے وہ عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ پہلی آیت نے کہا مردہ کہنا نہیں، دوسری آیت نے کہا مردہ سوچنا بھی نہیں، وہ زندہ ہے۔ ایک مسئلہ آ گیا، برانچ لائن۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں، رزق بھی۔ حضرت توجہ چاہتا ہوں، شاید مسئلہ نہ سنا ہو آپ نے کبھی، سنیں۔ اللہ فرماتا ہے رزق بھی، اور سورہ بقرہ کے شروع میں ایمان والوں کی نشانی بیان ہوئی ہے، 6 نشانیاں بیان ہوئی نا، ان میں ایک نشانی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو مومن کی نشانی کہ رزق ملتا ہے تو خرچ، یہاں پتہ چلا مرے نہیں ہے، رزق دیے جاتے ہیں۔ جب رزق جاری ہے تو خرچ بھی جاری ہے۔ اللہ والے مرے نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے، وہ آگے بھی۔ یہ برانچ لائن آئی تھی، میں نے کہا مسئلہ سنا دوں آپ کو۔ ان آیتوں نے بتایا کہ شہید زندہ ہے، جس کا کلمہ پڑھنے والے زندہ ہیں وہ نبی کیوں نہیں زندہ؟ جو کلمہ پڑھ لے جب اس کو زندہ کہہ رہے ہیں تو جس کا کلمہ پڑھا اس کو مردہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہاں سے پتا چل گیا شہید، ساتھ دیجئے میرا شہید زندہ ہے۔ اسی لیے ہم شہیدوں کا ماتم کرتے، کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ کی راہ میں جان دینا ہر ایک کا حصہ نہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد واللہ انی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ فرمایا مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اللہ مجھے پھر زندہ کر دے، میں پھر قتل کیا جاؤں، مجھے پھر زندگی ملے، میں پھر اللہ کی راہ میں جان دوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پتہ کیا چلا؟ حضرت عمر فاروق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اور موت بھی دے تو اپنے نبی کے شہر مدینہ میں دے۔
صحابہ جہاد پر جب جاتے نبی پاک سے عرض کرتے حضور دعا کیجئے ہمیں شہادت ملے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ کتنی بڑی نعمت، ذرا دھیان سے سننا، کتنی بڑی نعمت ہے. بوقت شہادت شہید کو جب زخم لگتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی رینگنے کی. چونٹی پنجاب والے کیڑی کہتے ہیں، انگلش والے اینٹ کہتے ہیں، وہ آپ کے بدن پر چلے پر اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. چونٹی کے کاٹنے کے برابر. کتنا لطف و مزہ حدیث شریف میں ہے. جب شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا. الشہید لا یجد الم القتل، شہید کو قتل کی تکلیف ہوتی. آپ کو لگ رہا ہے زخم لگے ہیں، اسے تو جنت نظر آ رہی ہے. نہیں سمجھاتا ہوں. سائنس کی دنیا لوگ کہتے ہیں جی نئی دلیل ہے اینستھیزیا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور بھی کوئی نام؟ بے ہوشی کی دوا. اب ٹھیک ہے، مریض کو دے دیتے ہیں آپ، وہ اس کے نشے میں ہے، آپ کاٹیں نکالیں چیڑیں پھاڑیں، تکلیف ہوتی ہے. کچھ نہیں سمجھے؟ کوئی اتنی سی دوا کا نشہ تکلیف بلا دیتا ہے تو جو جنت دیکھ رہا ہو. حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے، عورتوں کے ہاتھ میں پھل ہیں، بجائے پھلوں کے ہاتھ کاٹ لیے. پتا چلا جب حسن یوسف میں اتنا مزہ ہے، دیدار مصطفیٰ میں کتنا مزہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ محبت اور جذبے سے سرشار ہوتا ہے. شہید وہ جس کی نیت بھی ہو، ویسے مارا جائے مرنا نہیں چاہتا لیکن کام آ جائے، وہ نیت بھی ہے. یہ محبت کا نشہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. کسی محبت والے سے پوچھو، کسی لڑکے لڑکی سے نہ پوچھ لینا. کلوروفارم کا نشہ یہ کیا جانے. اینستھیزیا میرے دوستوں اور بزرگوں، علامہ اقبال کہتے ہیں کس نہ داند جز شہیدی نکتہ را، کو بخوں خود خریدی نکتہ را. یہ محبت والوں کا سودا ہے، ہر ایک کا حصہ. ہم شہادت پر یہاں آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کی جنگ تو کفار سے تھی، یہاں تو سامنے وہ تھے جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے تھے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ کربلا میں مقابل مومن ہونے کے دعوے دار تھے، محبوں نے بے وفائی کی تھی. امام کی مظلومیت، غریب الوطنی، سفر کے عالم میں عورتوں بچوں کے ساتھ ان کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. اس لیے ہمیں رونا آتا ہے، ورنہ شہید پر تو فخر کیا جاتا. سمجھ آ گیا؟ سنو، امام کا مقصد اگر حصول اقتدار ہوتا تو عورتوں بچوں کو لے کر ساتھ نہ جاتے. وہ مدینہ میں اپنی خلافت کا اعلان کرتے، پورا حجاز ان کے ساتھ ہوتا. اگر وہ کرسی چاہتے، انہیں کرسی کی کیا ضرورت. ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق نام ہے، ابن عساکر لکھنے والا. امام حسن کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہو گیا. باندی کنیز آئی، چھوٹی سی پوٹلی لے کر، کپڑا لپیٹا ہوا. حضرت یہ میرا کچھ سونا ہے، زیور ہے، 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے، یہ رکھ لیجئے، کہیں گروی رکھوا کے تھوڑا سا سامان کھانے پینے کا لے آئیے، جب آپ کے پاس ہوگا مجھے لوٹا دیجئے گا. وہ پوٹلی پیش کر رہی ہے، امام فرش پر کھڑے ہیں، زمین کو ٹھوکر ماری، ساری زمین سونا بن رہی ہے. فرمایا تو کیا سمجھتی ہے، ہمیں دنیا کی ضرورت، ہماری تو ٹھوکروں میں دنیا ہے، ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہیں. اور جن کو ان کے نانا جان نے جنت کے نوجوانوں کی سرداری دے دی تھی، ان کے سامنے دنیا کی حقیقت کیا تھی. اور اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں کچھ ہوتی، اللہ دشمنوں کو نہ دیتا. مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
امام تو آیہ تطہیر کا مصداق ہے. اگر ان کے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلی تو اللہ نے ان کو پاک کس چیز سے کیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے. تو امام کا مقصد اقتدار نہیں تھا، دین کا پرچم بلند رکھنا تھا، تقویٰ کی بقا. امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا. دیکھو شریعت میں دو باتیں ہیں، ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے. عزیمت کیا ہے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے، جان کے لالے پڑ جائیں، اس وقت آپ جان قربان کر دیں مگر زبان پر غلط کلمہ نہ لائیں، ڈٹ جائیں، میں قربانی دے دوں گا، غلط بات. یہ عزیمت. اور جان بچانے کے لیے وقتی طور پر صرف اوپر سے کلمہ کہہ دینا، دل سے ایمان پر مطمئن ہونا، یہ رخصت ہے. یہ کیا ہے؟ جان بچا لی، دل سے ایمان پر مطمئن ہے، وقتی طور پر غلط بات کہہ دی جان بچانے کے لیے، یہ رخصت ہے. کوئی کمزور آدمی رخصت پر عمل کرے تو جچتا ہے. جو شجاعت رسول کا مظہر ہو. گٹی جانتے ہو؟ گٹی پنجاب والے گڑ کی کہتے ہیں، عربی میں تحنیک کہتے ہیں. بچے کو پہلی غذا چکھانا کہتے ہیں. گٹی کا اثر ہوتا ہے، لغت دیکھ لینا ڈکشنری، اس میں لکھا جو گٹی دیتا ہے اس کا بچے میں اثر ہوتا ہے. امام حسین کی گٹی کیا تھی؟ جب وہ پیدا ہوئے حضور اپنی شہزادی کے ہاں تشریف لائے، فرمایا میرا بچہ مجھے دکھاؤ. سرکار کی عادت تھی کھجور کا اندر کا نرم حصہ بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے، مگر امام حسین کو گھٹی کیا دی، میرے نبی نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی. جس کی اللہ